شعیب صاحب بتائیے گا کیا ماحول ہے، آپ کو ٹکٹ بھی مل گیا اور اب الیکشن کی بھی تیاریاں ہیں، گہما گہمی بھی ہے، بلے کا نشان ایک مرتبہ پھر چیلنج ہو گیا، کیسا دیکھتے ہیں کہ بلے کا نشان نہ ملا تو پی ٹی آئی کی نئی حکمت عملی کیا ہوگی؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حقوق عدالتیں اتنی بڑی ناانصافی کریں گی کہ بلے کا نشان نہ صرف یہ ہے کہ ہماری پی ٹی آئی کا یہ بنیادی حق ہے بلکہ یہ عوام کا بنیادی حق ہے، تو عوام کے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہے عدالتیں، اور اگر عدالتوں نے ہمیں انصاف نہیں دینا، ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے بغیر الیکشن کرانا ہے، تو یہ سب سے بڑی ناانصافی ہوگی۔ ایٹ لیسٹ میں یہ کہوں گا بھٹو کے زمانے میں جس طرح بھٹو کا قتل ہوا تھا، اس سے بڑی زیادتی یہ ہوگی کہ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو سائیڈ لائن کر کے واک اوور دے کے مافیا کو ہمارے اوپر مسلط کیا جائے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم اس پلان بی کے لیے بھی راضی ہیں اور ہم تیار ہیں، راضی تو نہیں ہیں سوری، ہم تیار ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سرپرائز دیں گے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے اقتدار سے زبردستی نکالو گے تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ آج عوام کے دلوں میں بستا ہے عمران خان۔ آج کیا پوزیشن ہے ان کی؟ یہ سیاسی بونے، یہ کرپٹ لوگ نظر ہی نہیں آ رہے، کہیں پبلک میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ آج سب سے زیادہ اگر پی ٹی آئی کی ٹکٹ کی ڈیمانڈ ہے تو وہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کا نام سننے کو تیار نہیں ہے، عمران خان کے علاوہ کسی کا نام سننے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی عمران خان کا نام لے کے تو ملک کو بھی چھا گیا اس ملک میں، تو عمران خان کی دشمنی میں جو لوگ گئے ہیں بڑے بڑے لیڈر سے یا ان کی مخالفت میں گئے ہیں، آج ان کا نام کوئی سننا پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ عزت جو اللہ نے عمران خان کو دی ہے۔ جو کہا جاتا ہے نا، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو ملیا میٹ کر دیں گے، کیا ہوا؟ آپ کوئی نظریے کو نہیں ختم کر سکتے، وہ نظریہ ہے عمران خان، وہ علامت ہے حقیقی آزادی کی۔ آج لوگ جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، لوگ اس کو آنکھوں میں اور پلکوں میں بٹھائیں گے، اور جو اس کے ساتھ سازش کرے گا اور مخالفت کرے گا، لوگ اٹھا کے زمین پہ پٹک دیں گے۔ شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ اکبر ایس بابر صاحب کا کیا اسٹیٹس ہے؟ تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ یہ فاؤنڈر ممبر ہیں یا نہیں ہیں، تو بطور کور کمیٹی کے آپ ممبر بھی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اکبر ایس بابر بھی آج ان کے بھی وکیل روسٹم پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی اس پہ جو ہے وہ انٹرا پارٹی صحیح طریقے سے نہیں اور ہمیں بھی موقع نہیں ملا؟ یار پارٹی کا انٹرنل افیئر ہے کہ کس کو اپنا ممبر رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ وہ ممبرشپ لے آئے، کارڈ وہ کہے بتائے، ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں ممبرز ہیں اور وہ رجسٹرڈ ہیں، ان میں سے کسی جگہ اس کا نام نہیں ہے، تو زبردستی تو کوئی ممبر نہیں بنا سکتے۔ اور جو پارٹی کے مفاد کے خلاف کام کرتا ہو اس کو کہیں کہ یہ زبردستی آپ کا پارٹی ورکر ہے، وہ ہو نہیں سکتا۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا فیصلہ کورٹ کرے گی کہ یہ ابھی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا، اس میں ساری ڈیٹیل ریزننگ آ جائیں گی۔ ہمارا وہ ووٹ ممبر نہیں ہے، وہ پہلے بھی پارٹی کے مفادات کے خلاف کام کرتا تھا، آج بھی کر رہا ہے، تو ایسے بندوں کو آپ کہیں جو پارٹی کا غدار ہو یا پارٹی کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہو، اس کو کہیں نہیں زبردستی آپ کو پارٹی کے اندر رکھنا ہے۔ شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں سے نون لیگ اور استحکام پارٹی کے مشترکہ امیدوار ہے عامر کیانی صاحب، تو کیا لگتا ہے کہ ان کو ٹف ٹائم آپ دے سکیں گے؟ N47 میں ایک تگڑا مقابلہ ہوگا؟ پہلے تو میں اس سے مسلم لیگ نون والوں سے پوچھتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر الزام آتا تھا کہ یہ دوائی چور ہے، ٹھیک ہے، وہ جو آٹا چور تھا اور وہ جو قبضہ گروپ تھا، قبضہ گروپ کہتے تھے علیم خان ہے، وہ آٹا چور کہتے تھے، چینی چور کہتے تھے جہانگیر ترین کو، اور اس کو کہتے تھے دوائی چور۔ بھائی سارے چور اگر آپ نے اپنی گود میں پالنے ہیں تو پھر چوروں کا باپ کون ہوا؟ وہ پھر نواز شریف ہی ہوا۔ بھائی مان لو کہ پھر تم چوروں کے باپ ہو نا، تو جن چوروں کو اور لوٹوں کو اپنی آپ نے گود لے لیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر مقابلہ ہوگا اور نظر آئے گا انشاءاللہ۔ آخر میں یہ بتا دیجیے کہ 56 اور 57 سے شیخ صاحب کی متعدد بار گور صاحب سے بھی ملے، خان صاحب تک پیغام پرویز الہی صاحب کے ذریعے بھی پہنچایا، لیکن کیا وجہ ہوئی کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی کسی ایک حلقے میں بھی اور پی ٹی آئی اپنے امیدوار وہاں سے لے آئی؟ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے خان صاحب کا فیصلہ ہے، جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا ہم سب کو ماننا پڑے گا، اس میں وزڈم ہوگی، اس میں حکمت ہوگی، اور انشاءاللہ ہم سب مانیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ سائفر کیس بھی آج سے شروع ہو گئے، تو سائفر کیس میں اگر خان صاحب کو سزا ہوتی تو قانونی ٹیم ان کے کیس کو، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹرولنگ چل رہی ہے قانونی ٹیم کے خلاف بھی، اور کہا جا رہا ہے کہ کور کمیٹی اور قانونی ٹیم جو ہے وہ صحیح طریقے سے عمران خان صاحب کے کیسز نہیں دیکھ رہی اور ان کو ٹکٹوں اور الیکشن کی پڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں اس وقت پارٹی بھی چلانے والے کون ہیں؟ وہ وکیل ہیں۔ اس وقت سیاسی جدوجہد کرنے والے کون ہیں؟ وہ وکلاء ہیں۔ اس وقت عمران خان کے مقدمات یا پی ٹی آئی کے مقدمات چلانے والے کون ہیں؟ وہ بھی وکلاء ہیں۔ اس وقت وکلاء فرنٹ فٹ پہ ہر سائٹ پہ لڑ رہے ہیں،
اور وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ، ہمیں امید ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ باہر بیٹھ کے تنقید کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن رنگ کے اندر جب آپ جاتے ہیں اور لڑائی لڑتے ہیں تو آپ کو پھر مشکلات پیش آتی ہیں۔